الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین مجلس، واجب الاحترام بزرگان ملت اسلامیہ، عزیز کمسین چھوٹے بھائیوں، ایسے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے سماعت کرنے والے تمامی احباب، تمامی مستورات، مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح رب قدیر کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس رب قدیر نے ہم کو بن مانگے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دیا۔ پھر کرم بلائے کرم یہ کہ ہم کو ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول جیسا مبارک برکت و رحمت والا باسعادت مہینہ عطا فرمایا۔ پھر اس پر بھی کرم یہ کہ جمعۃ الکریم جیسا برکت و رحمت و سعادت و بخشش و مغفرت والا یوم سمت کو عطا فرمایا۔ اور بالخصوص آج الحمدللہ ہم سب پر اللہ کا یہ فضل ہوا کہ مسجد میں بیٹھ کر کچھ ذکر خیر کرنے کے اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ بے شک یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام عطا کردہ نعمتوں پر آئیے ہم سب مل کر شکر بجا لاتے ہیں۔ با آواز بلند سب مل کر کہہ دیجئے الحمدللہ۔ ایک اور مرتبہ کہہ لیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ثانیاً، آج انشاءاللہ العزیز 3 اصولوں پر ہم بات کریں گے۔ گزشتہ کل کی محفل میں اگرچہ اتنے حضرات تو نہیں تھے، الحمدللہ آج خوشی ہے کہ بہت سے افراد تشریف لائے ہیں۔ گزشتہ کل چند اکابرین کے حوالے ہم پیش کیے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ اکابرین کے اقوال بعض کے نزدیک حجت ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک نہیں ہوتے، یعنی اپنے بڑوں کی بات کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے۔ لیکن قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کو یہ باتیں ماننی ہی پڑیں۔ تو قال اللہ کی روشنی میں، یعنی کتاب اللہ کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں 3 اصولوں پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا صریح طور پر جائز ثابت ہو جائے گا۔ کسی اور دلیل کی ہم کو حاجت ہی نہیں ہے، کوئی حجت بازی کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، کسی مناظرے، مباحثے، مکالمے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ آج کی اس محفل کے 3 اصولوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے، ہمارے سارے مخالفین کے اعتراضات اس سے ختم ہو جائیں گے۔ کتنے اصول پر آج ہم بات کریں گے؟ یاد رکھا کریں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ 3 اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے، قرآن کی آیات بھی پڑھیں گے ہم۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جب تم کو اللہ کی کوئی نعمت ملے تو تم اس کا چرچا کرو۔
پہلا اصول قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس سے قبل بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی۔ پہلا اصول کیا ہے کہ جب نعمت الہی ملے تو اس کا کیا کرو؟ چرچا کرو۔ بتائیے نعمت ملے تو کیا کریں؟ چرچا کریں۔ پوچھیں گے ہم یہ سوال کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ چرچا کرنا چاہیے۔ کتنے اصولوں پر ہم بات کرنے والے ہیں؟ 3 اصولوں میں پہلا اصول کیا ہے کہ جب نعمت ملے تو نعمت کا چرچا کیا جائے۔ دوسری چیز، اچھا اس کا حوالہ تو ہم دے چکے، آیت پڑھ لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دوسری چیز، دوسرا اصول کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے اگر تمہیں کچھ ملے تو تم خوشی کا اظہار کرو۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ اللہ کا فضل یا رحمت ملے تو کیا کریں؟ خوشی کا اظہار کریں۔ کتنے اصولوں پر بات کرنے والے ہیں؟ پہلا اصول ہے کہ نعمت ملے تو چرچا کریں۔ دوسرا اصول ہے کہ اللہ کا فضل یا رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کریں۔ کیا کریں؟ یاد رکھیں، جواب دے پائیں گے نا؟ دوسرا اصول اللہ کا فضل یا رحمت ملے تو کیا کریں؟ خوشی کا اظہار کریں۔ تیسرا اصول، جب اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی کامیابی یا نصرت یعنی مدد ملے تو اللہ کی پاکیزگی بیان کریں۔ تیسرا اصول کیا ہے کہ جب کوئی مدد یا کامیابی ملے تو اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا ہے۔ پہلا اصول وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ تم کو کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ دوسرا اصول کہ اللہ کا فضل یا اس کی رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تیسرا اصول کہ جب تم کو کوئی مدد ملے، جب تم کو کوئی کامیابی ملے تو اس پر اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ سورہ نصر اٹھائیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی کہ جب اذا جاء جب پہنچ گئی کیا؟ نصر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، والفتح اور فتح عظیم کامیابی، تو آگے آقا علیہ السلام کے اللہ نے شان بیان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اصول بیان کر دیا۔ وہ اصول کیا تھا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تم کیا کرو؟ آگے آقا کا شان بھی سن لے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ سورہ نصر تو امید ہے بچوں کو یاد ہی ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور اس کی کامیابی تم کو پہنچ جائے، مل جائے تو کیا کرو؟ آقا کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور اے حبیب وَرَأَيْتَ انتا ضمیر ہوتی ہے اس میں، یعنی کہ اے حبیب آپ دیکھ رہے تھے۔ فتح مکہ کا یہ پس منظر ہے، اس سیناریو کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کیجیے۔ مسلمان 8ویں ہجری میں جوخ در جوخ مکہ مکرمہ کامیاب کر کے، یعنی فاتح کی شان شوکت سے مکہ مکرمہ میں مسلمان حاضر ہو رہے ہیں تمام دروازوں سے۔ یہ سارے مناظر تمام مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی شفقتیں، حضور پاک علیہ السلام کا دشمنوں کو معاف کر دینا، پوری امت مسلمہ کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور اے حبیب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس فتح عظیم سے، اس مسلمانوں کی کامیابی سے سب سے زیادہ اگر خوشی کسی کو ہو رہی ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، يَدْخُلُونَ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، یعنی کہ گروہ در گروہ۔ یہ تیسرا اصول ہم سمجھانے لگے ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد پہنچ جائے اور جب اللہ کی کامیابی پہنچ جائے، مسلمانوں کو اللہ کی مدد بھی پہنچ چکی تھی، کامیابی بھی ان کو مل چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَسَبِّحْ، تم کیا کرو؟ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو، بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، یا اس کے حضور استغفار طلب کرو۔ کتنے اصول ہو گئے؟ 3 اصول۔ پہلا اصول کہ نعمت ملے تو چرچا کرو۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر کوئی نعمت ہے کیا ہمارے لیے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنی نعمتیں ہم کو ملے ہیں پیارے آقا کے صدقے میں ملے ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو ہم کو یہ ایمان کی نعمت بھی نہ ملتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو یہ رب العالمین کی معرفت بھی ہم کو نہ ملتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو ہم گمراہیوں کے دلدل سے بھی نہ نکلتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو ہم ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بھی متوجہ نہیں ہو سکتے۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ تمام نعمتیں، تمام فضائل یعنی فضیلتیں، تمام انعامات کن کے صدقے میں مل رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مل رہے ہیں۔ اب ادھر ادھر کی باتیں نہ بھی کی جائیں، اگر حوالے نکال کر نہ بھی دیے جائیں، بس اتنی سی بات بتا دے، اللہ نے ہم کو قرآن میں اصول بتایا ہے، کیا اصول کہ نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو، اور نعمت عظمیٰ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ جب ہم کو یہ نعمت عظمیٰ مل جائے تو ہم اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ کیا کوئی خلاف شرع عمل پایا گیا اس میں؟ بالکل بھی نہیں پایا گیا۔ نعمت اللہ کی ہم کو ملی ہے، اس نعمت کا ہم چرچا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ نعمت ملے تو چرچا کرو۔ اچھا، یہ چرچا بھی کیوں کرنا ہے؟ ممکن ہے آپ میں سے کئی حضرات نہیں تھے اس وقت، اصول اور ایک چیز بیان کیے تھے ہم۔ وہ اصول کیا تھا پتہ ہے؟ جس چیز کا یا یوں کہیے جس نعمت کا چرچا کیا جاتا ہے اس کا شکر ادا کیا جانے کی طرح ہے وہ چیز۔ یعنی کہ اگر ہم پر کوئی نعمت کرے، بطور مثال ہم کبھی کوئی مشکل میں پڑے تھے، کسی نے ہم پر کچھ پیسے وغیرہ دے کر احسان کر دیا، اور ہم کہیں کہ ہاں فلاں وہ بھائی ہمارے مشکل کے وقت میں ہمارا ساتھ دیے تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اب یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا، یہ ذکر کرنا بھی شکر کرنے کے برابر ہے۔ اب ان کا اگر آپ شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم آپ کیا کریں؟ ذکر ادا کریں۔ ذکر کرنے سے شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نعمت ملی تو ذکر کرو، چرچا کرو۔ تو جب چرچا کریں گے تو شکر ادا ہوگا۔ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے اس نعمت کے ملنے کا ہم چرچا کر رہے ہیں۔ میلاد منانا ثابت ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرے، ہو سکتا ہے کہ اختلاف کرے، اس سے میلاد منانا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ ہم نے دوسرا اصول بھی آپ کو بیان کیا۔ وہ دوسرا اصول کیا تھا؟ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ ذکر ہی ہوتا ہے نا۔ دوسرا اصول، اللہ کا فضل یا اس کی رحمت مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ محافل منا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس پر ہم تفصیلی کلام کر چکے تھے، مجموعے کو دیکھ کر دوبارہ اشارتاً گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اعتراض کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ کا فضل ہم کو پیارے مصطفیٰ کی شکل میں ملا ہے، اللہ کی رحمت ہم کو پیارے مصطفیٰ کے ذات مقدسہ میں ہم کو ملی ہے، اس لیے ہم شکر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اعتراض کیا جاتا ہے، کیا اعتراض کیا جاتا ہے؟ کہ یہ جو فضل کی بات ہو رہی ہے، یہ جو رحمت کی بات ہو رہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، اسلام ہے۔ تم کو اسلام کی جو نعمت ملی ہے اس پر تم خوشی کا اظہار کرو۔ اس پر ہم بتا چکے کہ ہاں ہم بے شک اس پہ بھی اظہار خوشی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس پر بھی خوشی کا اظہار کریں گے۔ لیکن وہ جو ایمان کی نعمت ملی ہے، کن کے صدقے میں ملی ہے؟ کسی اور جگہ جانے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرقان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، جو کچھ بھی ملا ان کے صدقے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے نا۔ ایمان کی بقا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جب تک پیارے مصطفیٰ سے محبت ہی نہیں ہوگی تو کیا وہ ایمان کہلانے کے قابل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جس ایمان کے ملنے پر تم خوشی کا اظہار کرنا کہہ رہے ہو، ارے اس ایمان کی جان کے ملنے پر خوشی کا اظہار نہیں کریں تو پھر کب کریں گے؟ یہ دوسرا اصول ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اس پر بھی اعتراض کیا گیا، نہیں ہم تمہارے مفسرین کی آرا نہیں مانتے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن کی تو مانتے ہو، قرآن کریم و فرقان حمید نے کیا پیارے مصطفیٰ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں فرمایا ہے؟ کیا پیارے مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کر تشریف نہیں لائے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جب رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو۔ پیارے مصطفیٰ کو اللہ خود رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کر رہا ہے، تو ایسی رحمت ہم کو مل رہی ہے جو تمام عالمین کی رحمت ہے۔ ایسی رحمت کے ملنے پر اگر ہم خوشی کا اظہار کر لیں تو اس میں کون سی خرابی کی بات ہے؟ تیسرا اصول، اب یہ اصول کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اچھا، یہاں ایک اور ضمن ہم ایک
آیت پڑھ کر چلنا چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ سورہ نصر کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور ہم نے مکمل کر دی، پوری کر دی تم پر، نعمتاً، ہماری نعمت، نعمہو، اس کی نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اچھا وہ نعمت ہے کیسی؟ ظاہرتاً و باطنہ، ظاہری نعمت بھی اللہ نے ہم پر پوری کر دی، باطنی نعمت بھی اللہ نے ہم پر پوری کر دی۔ اب اس جملے کو اچھی طرح سمجھیں، ایک باریک نقطہ سمجھانے لگے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ آ گئی کہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا ہے، اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ نہیں مانتے کہ یہاں اللہ کی فضل سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ تمہارا ایمان ہے، فلاں ہے، یہ ہے، چلے اللہ بر سبیل تذکرہ، فار دی سیک آف آرگیومنٹ ہم مان لیا آپ کی بات کہ وہ بھی صحیح، لیکن اس کی حقیقت بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اگر تمہارے قلوب میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو۔ لیکن اگر ان باتوں کو آپ قیل و قال تعویلات کر کے چھوڑ بھی دیں، اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور ہم نے اے ایمان والو تم پر ہماری ظاہری نعمت بھی مکمل کر دی، باطنی نعمت بھی مکمل کر دی۔ اب سوال تو ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ ظاہری نعمت کیا ہے، یہ باطنی نعمت کیا ہے؟ چونکہ نعمتیں ملنے پر چرچا بھی کرنا ہے، نعمتیں ملنے پر شکر بھی کرنا ہے، نعمتیں ملنے پر خوشی بھی کرنا ہے۔ اب نعمت تو اللہ پوری کر چکا ہے، اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ نعمت ملنے پر کرنا ہے نا، ممکن ہے ابھی تک ہم کو وہ نعمت نہیں ملی ہوگی، اللہ نے یہی منہ بند کر دیا۔ نہیں، تمام نعمتیں تمہارے اوپر مکمل ہو چکی ہیں، اللہ قیامت تک ہم کو نعمتیں عطا کرتا ہی جائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس نعمتوں کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، اتنی اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے تم پر تمام نعمتیں، کوئی کہہ سکتا تھا آج کا عقل رکھنے والا ہاں بھائی ظاہری نعمتیں، اللہ نے فرمایا نہ ظاہری نعمتیں نہ باطنی نعمتیں، تمام نعمتیں ہم نے آپ پر پوری کر دی۔ ذہن میں ہمارے سوال آیا جب ہم نے کھنگالنا شروع کیا کہ یہاں آخر ظاہری نعمت اور باطنی نعمت سے مراد کون ہے؟ مفسرین نے فرما دیا کہ ظاہری نعمت سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کو مل جانا، یہ اللہ کی تم پر ظاہری نعمت ہے۔ ہم نے پوچھا پھر باطنی نعمت کیا ہے؟ تمہارے قلوب میں جو پیارے مصطفیٰ کی محبت ڈالی گئی ہے نا، یہ باطنی نعمت ہے۔ گویا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے ہم نے تم پر ظاہری نعمت بھی پوری کر دی، اور تمہارے دلوں میں پیارے مصطفیٰ کی محبت ڈال کر تم پر باطنی نعمت بھی ہم پوری کر چکے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اب تم کو ظاہری نعمت بھی مل گئی، تم کو باطنی بھی نعمت مل گئی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان، ہم جیسے سیاہ کار، خطا کار، گنہگاروں کے درمیان آقا تشریف لائے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہی ہے دور جاہلیت کیسا تھا، شراب نوشی عام تھی، جوا عام تھا، اور علاوہ ازیں اس کے خاتون کھیل تماشے کے سامان کے سوا کچھ نہ تھی۔ ایسے پرفتن دور میں پیارے آقا علیہ السلام عظیم نعمت بن کر ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ ایک یہاں یہ بات بھی سمجھتے جائیں، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے نا، اتنی نعمتیں ہیں، کیا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے؟ اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے بولنے کے لیے زبان دی، لہذا ہمارے اس عطا کردہ نعمت پر تم یہ فلاں فلاں چیزیں کرو یا ہمارا شکر ادا کرو۔ کیا کبھی رب نے احسان جتلایا؟ کیا کبھی اس کا مطالبہ کیا؟ یہ بات عمومی طور پر آپ سنتے ہی رہتے، ذرا غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے ذہن اگر کہیں اور ہے تو ان کو یہاں حاضر لا کر غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، زمین ہے بچھونا، اس میں گریویٹیشنل فورس، قوت کشش ہے۔ اگر اللہ یہ نہ بناتا تھا کون تھا اس کی بارگاہ میں پوچھنے والا؟ آج پرندے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، کیا کوئی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر سوال کر سکتا ہے کہ اے اللہ تو نے ان کو اڑنے والا ہم کو چلنے والا کیوں بنایا؟ نہیں ہے، ہماری قدرتیں ہی نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو وہ اختیار ہی نہیں دیا ہے۔ اللہ اگر گریویٹیشنل فورس نہ بناتا، جیسے کہ دیگر مریخ وغیرہ جیسے کائناتوں میں یہ قوت ثقل، قوت کشش کم ہے، انسان اگر صحیح معنوں میں چل نہیں سکتا تھا تو کیا اس کی کوئی بارگاہ میں گرفت کرنے والا تھا؟ نہیں تھا۔ اللہ نے ہم کو فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا بھی کر دیا، ہماری ضرورت کے مطابق ہمارے لیے بچھونا بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اچھا، یہ تو پھر بھی زمین کی بات رہی،
ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے کیا ہماری غذا کا سامان مہیا نہیں کیا؟ کیا ماں کے شکم میں ہم کو غذا نہیں مل رہی ہے؟ کون ہے وہ رزاق؟ کون ہم کو رزق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی تو وہ ذات مقدسہ ہے نا۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے، نعمت کا شکر ادا کرنا تو کجا، بار بار یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی اللہ کے احسانات کا سلسلہ ہم پر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ نے ماں کے شکم میں ہمارے لیے غذاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے جسم اقدس میں دودھ رکھ دیا ہے تاکہ اس بچے کے لیے جو غذا میسر ہونی چاہیے وہ بچے کو مل سکے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سانس یعنی کہ ہوا بنائی ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے دیکھنے کے لیے بصارت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سننے کے لیے سماعت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ عطا کیے ہیں، پاؤں عطا کیے ہیں۔ اللہ نے سمندر بنایا ہے، اللہ آسمان بنایا ہے، اللہ نے سورج، اللہ نے چاند، ساری چیزوں کی تخلیق فرمانے والی ذات باری تعالیٰ کی ہی ہے۔ کبھی رات کے تاریکی میں اٹھ کر آسمان کے نیچے بیٹھ کر غور و تفکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم کو قرآن میں کئی مرتبہ فرماتا ہے افلا یتدبرون، تو کیا یہ لوگ اس چیز پر غور و تفکر نہیں کرتے؟ ایک نقطہ سمجھانے کے لیے یہ ساری تمہید باندھتے جا رہے ہیں۔ کبھی موقع ملے تنہائی میں بیٹھے ہوں، رات کی تاریکی میں اٹھے ہوں تو دھیمی لائٹ جلا لینا، سب سے علیحدگی اختیار کر کے اللہ سے آپ ہم کلام ہونا شروع کرنا، اللہ سے بات چیت کر کے دیکھیں۔ دنیا جہاں بھر کے سارے پریشانیاں، انزائٹی، ڈپریشن جیسے مرض میں بھی مبتلا کیوں نہ ہوں گے، دعویٰ ہے ہمارا، حالانکہ ڈاکٹری کی فیلڈ سے ہم نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمتوں سے قوی امید ہے، 100% امید ہے۔ کبھی تنہائی میں اگر آپ مشکل ہو، دنیا کے پریشانیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، آپ کے چیلنجز آپ کو ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، جو چیزیں آپ جھیل رہے ہو، کبھی تنہائی میں اٹھو، رات میں اکیلے بیٹھو یا دھیمی لائٹ جلا دو، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے علیحدہ بیٹھ کر اللہ سے بات چیت کرنا شروع کرو۔ اس انداز کو، اس نظریے کو لانے کی کوشش کرو۔ اے اللہ، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو رزاق ہے، تو رحیم ہے، تو فاتر ہے، زمین و آسمانوں کا پیدا فرمانے والا تو ہے۔ تو کتنا کریم ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے تو نے میری غذاؤں کا سامان مہیا کیا۔ تو کتنا رحیم ہے کہ میں دنیا میں آ رہا ہوں تو پیارے مصطفیٰ کی امت ہی مجھ کو بنا کر تو مبعوث کر رہا ہے۔ دنیا میں آ چکا ہوں تو میرے لیے یہاں پر سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، آرام کرنے کے لیے تو نے رات بنائی، کام کرنے کے لیے تو نے دن بنایا، میرے لیے ہما قسم کے مشروبات رکھے، میرے لیے اللہ تعالیٰ تو نے ہما قسم کے غذائیں رکھے جس کو میں کھاتا ہوں، میں پروان چڑھتا ہوں۔ اے اللہ، تو کتنا کریم ہے میرے اس ناقص جسم و جسمانیت میں۔ اے اللہ، تو نے کتنی نشانیاں رکھ رکھی ہے۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو نے ہی یہ سارے چرند پرند بنائے ہیں، تو ہی ہے جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے، تو ہی ہے جو مجھ کو اس زمین سے غذائیں عطا فرماتا ہے۔ اگر تو یہ غذائیں مجھ کو نہ دیتا، اگر تو یہ لوگوں کی صحبت مجھ کو نہ دیتا تو میں کیا کرتا؟ اگر تلے تنہا کسی جنگل میں تو مجھ کو چھوڑ دیتا، اس آزمائش میں مبتلا کر دیتا، یا جو تو نے مجھ کو ہاتھ پاؤں کی نعمت دی ہے اگر یہ نعمت سلب کر لیتا، اگر ایک پاؤں سے مجھ کو معذور بنا دیتا، یا جسم و جسمانیت میں قلب کے کسی ایک نس میں بھی اگر تو کوئی خون کا ڈھیلا جمع کر دیتا تو کون تھا تیری بارگاہ میں پوچھنے والا؟ رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے مالک، تو نے میرے جسم و جسمانیت کو اتنا سلیس بنایا ہے، اتنا بہترین انداز میں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، مالک واقعی تو اتنا بہترین تخلیق فرمانے والا ہے۔ کبھی بات چیت کر کے دیکھیں، اس کے بعد اپنے شکوے شکایات رکھیں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، کیا کروں، ہوں تو انسان ہی، ہوں تو بشر ہی، تو پیارے مصطفیٰ کی جب مجھ کو امتی بنا دیا ہے نا، یہ پریشانیاں میری زندگی میں چل رہے ہیں، کبھی بتا کر دیکھیں اس کے حضور۔ اب یہ ساری باتیں ہم نے کیوں آپ کو گنوائی ہیں؟ اللہ کی اتنی آپ پر نعمتیں ہیں، غور کرنے بیٹھو تو زندگی ختم ہو جائے گی، نعمتیں ختم نہیں ہوگی، گن ہی نہیں پاؤ گے ان نعمتوں کو۔ چہ جائیے کہ اس کا شکر ادا کرو، لیکن کیا کبھی اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا؟ نہیں۔ لیکن جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیج کر تم پر احسان کیا۔ تو سوچیں کتنی بڑی نعمت ہوگی پیارے آقا علیہ السلام، کیسی نعمت عظمیٰ ہوں گے حضور پاک علیہ السلام کہ جس نعمت کے عطا کرنے پر اللہ احسان جتلا رہا ہے، تو اس نعمت کے ملنے پر اگر ہم شکر کا اظہار کر لیں جو کہ حکم خداوند قدوس، اگر اس نعمت کے ملنے پر ہم خوشی کا اظہار کر دیں جو کہ حکم خداوند قدوس، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ بالکل بھی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا اصول جو ہم نے بتایا، دو اصولوں پر ہم تبصرہ کر چکے کہ نعمت ملنے پر اس کا چرچا کرنا ہے، چرچا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا ہوتا ہے۔ اس پر کئی حوالے پہلے ہم دے چکے تھے، دوبارہ بولنا تحصیل حاصل ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، وہ دیکھ لیجئے کہ ذکر کرنے سے شکر کیسے ادا ہوتا ہے۔
سیکنڈلی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت جب تم کو ملے تو اس پر تم کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کرو، یہ بتایا گیا۔ یہ بھی اللہ کا فضل بھی حضور پاک علیہ السلام ہی ہیں، اللہ کی رحمت بھی حضور پاک علیہ السلام ہی، آقا علیہ السلام ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب تیسری چیز ہم جو عرض کر رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی فتح مکہ کا یہ سیناریو ہے، یہ پس منظر ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی و کامرانی عطا فرمائی، فاتحانہ انداز میں حضرت پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کی نصرت ملی مسلمانوں کو، اللہ کی کامیابی ملی مسلمانوں کو، ورنہ ہم کیا تھے؟ ہم آج جو عزتوں کے مالک بن بھی رہے ہیں، یا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم جو اللہ نے فرمایا ہے، اس بنی آدم کو یہ فضیلت ملی ہے تو کیوں؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر ہم آپ کو نہ پیدا کرتے تو اس میں سے کسی کو پیدا نہ کرتے۔ آقا کے صدقے میں ہم سب کو پیدا کیا گیا ہے، معرفت الہی پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہونے والی تھی۔ اللہ نے حضور کو پہلے تخلیق فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اب یہ عرض کر رہے تھے کہ جب کامیابی مل جائے، جب مدد مل جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، فَسَبِّحْ اس کی کبریائی بیان کرو، بحمد ربک اپنے رب کی حمد بیان کرو، واستغفرہ انہ توابا، انہ کان توابا یعنی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مفہوم عرض کر دیے ہیں ہم آپ سے، تو اللہ کے حضور استغفار بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے۔ اب یہ جو محافل میلاد ہوتی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی سے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد تم کو پہنچے۔ نصر اللہ پہنچنے پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شکر بجا لاؤ، تم کبریائی بیان کرو۔ نصر اللہ کے پہنچنے پر یہ حکم ہے، تو جب رسول اللہ کے پہنچنے پر ہم یہ چیز کر لیں تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ لہذا ادھر ادھر نہ بھی جائیں، مناظرے مباحثے نہ بھی کریں۔ تین اصولوں کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو میلاد کی کسی اور چیز کے دلیل کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلا اصول نعمت ملنے پر چرچا کرنے کا حکم ہے۔ میلاد کے محافل انعقاد کر کے ہم چرچا کرتے ہیں، نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کا فضل مل جاتا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رحمت مل جاتی ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ میلاد بنا کر ہم خوشی کا ہی اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے جو کہ مسلمانوں کو ملی بتصدق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ ہم ہمارے محافل میں اللہ تعالیٰ کی کبریا ہی بیان کرتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں کرتے ہیں۔ یہ تین قرآن کے اصول بھی اگر سمجھ لیے جائیں تو میلاد منانا 100% جائز ثابت ہو جاتا ہے، کسی اور دلیل کی طرف نہ بھی جائیں تب بھی۔ باقی چونکہ آج جمعہ کی مجلس میں ہم کو خصوصی طور پر یہ کہا گیا تھا، اس علاقے میں نہیں بلکہ ہمارے علاقے میں 3-4 مساجد کے افراد جمع ہو کر، یعنی ذمہ داران حضرات جمع ہو کر جلوس سے متعلق چند نصیحتیں کرنے کے لیے کہے تھے۔ یہاں پر بھی وہ چیز ہم عرض کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، بے شک کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، میلاد لازماً منائے، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی میلاد منانے کی تلقین کریں۔ لاکھ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں، نہ ان کے اعتراضوں پر کان دھریں، نہ ان کو جواب دینے کی کوشش کریں۔ آمنا صدقنا یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ آپ کی تشریف آوری پر قیامت تک ہم چرچا کرتے رہیں گے، آپ کی تشریف آوری پر اللہ کا ہم قیامت تک شکر ادا کرتے رہیں گے۔ یہ عزم کر لیں، عزم مصمم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، ادھر ادھر بحث و مباحثے میں نہ جائیں، شکر ادا کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں ان کے تعلیمات کو پس پشت نہ ڈالیں۔ میلاد منانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخالفین کے اعتراضات کی ضد میں آ کر آپ اپنا کام کریں، نہیں۔ حقیقی معنوں میں میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ عمل پیرا ہوں۔ بالخصوص چونکہ اب چہارشنبے کو ہی جلوس نکلے گا، ممکن ہے یہاں سے بھی نکلے گا۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر جلوس بھی نکالیں تو کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائیں، ساتھ ہی ساتھ جلوس نکالیں تو خصوصاً بارہا کہتے ہیں، یہاں آج کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جھنڈے آج ہی ہم دیکھیں 2 چھوٹے کم سن عمر کے بچوں کو جھنڈے دے دیے گئے ہیں ہمارے علاقے میں، وہ جھنڈوں سے بچے لڑ رہے ہیں جیسے تلوار بازی کی جاتی ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے، چاند تارا اترا ہوا ہے، سب کچھ۔ اب اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ یہ چیزیں اٹھا کر مخالفین آپ پر اعتراض کریں گے۔ اگر ہم ان کی اصلاح نہیں کریں گے،
اگر جلوس ہم صحیح طرح سے نہیں نکالیں گے تو یاد رکھ لیجئے یہ چیزیں دکھا دکھا کر آپ کے آنے والی نسلوں کو میلاد منانے سے روک دیں گے۔ وہ میلاد منانا اگر میلاد منانے سے رک جائے گا تو تعلیمات اہل سنت کو بھی وہ چھوڑ دے گا، انڈائریکٹلی سبب آپ بنیں گے۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جلوس نکالو تو جھنڈوں کا صحیح معنوں میں احترام کرو، ساتھ ہی ساتھ کھانے کی بے حرمتی کرنے سے بچو، رزق کو اچھال کود کرنے سے بچو، ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی خصوصاً پابندی کرو۔ یہ چیز تو عمومی طور پر کہا جاتا ہے اور یہ سب سے پہلا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جلوس میں جا رہے ہیں، جس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز، ان کا جلوس نکال کر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ میلاد منانے کا کہیں نہ کہیں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے امتی ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور وہ کیسے ادا ہوگا معلوم ہے؟ زبانی ادا کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو فضل عطا کر سکتا ہے۔ عملی طور پر آپ کو شکر کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہاں اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہم کو امتی بنا دیا، اور وہ عمل کا ثبوت کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن کریم سے وابستہ ہونا۔ عہد کر لیں، اس ربیع الاول سے عزم مصمم کر لیں، اگر مجھ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تو پہلے میں قرآن پڑھنا سیکھوں گا، اس کے بعد اس کو سمجھوں گا، پھر اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس کے منہیات سے بچوں گا، پھر اس کے تعلیمات کو امت مسلمہ تک پہنچائیں گے نا انشاءاللہ۔ باقی ظاہری نعمت باطنی نعمت امید ہے آپ حضرات یاد رکھے ہوں گے۔ اب سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بالآخر بے قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہنے سننے میں کچھ غلطی کوتاہی سستی کاہلی ہو چکی ہے تو اسے اپنے اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے سے معاف فرما دے۔ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے، سنتوں بھری زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے، نماز پنج گانا با جماعت صف اول میں پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے، ان دعاؤں کو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سوال پہلے پورا سنیے اور حضرت جن کو جواب دینے کے لیے کہیں وہ ہی جواب دیں، جن کو جواب دینا ہے ہاتھ اٹھائیے اور آگے آگے مت آئیے، ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں، ابھی سوال تو ہم پوچھ لیں۔ سب سے پہلا سوال ہم یہی پوچھنا چاہیں گے، سوال پہلے پورا سنیے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے کتنے اصولوں پر بات کی اور ان میں پہلا اصول کیا تھا؟ سوال اچھی طرح سن لیے نا آپ لوگ، کتنے اصولوں پر ہم نے بات کی اور ان میں پہلا اصول کیا تھا؟ وہ بھی یاد ہے نا؟ جی بتائیے۔ آج 3 اصولوں پر بات کی گئی ہے اور پہلا اصول چرچا بنا۔ ماشاء اللہ، آج 3 اصولوں پر بات کی گئی، ان میں پہلا اصول یہ تھا کہ چرچا کیا جائے، یعنی نعمت کا چرچا کیا جائے۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک۔ اچھا، دوسرا اور تیسرا اصول ایک ساتھ بتانا ہے، جس کو یاد ہے وہ بتائیے، دونوں اصول ایک ساتھ بتانا ہے۔ سوال سمجھ گئے نا؟ 3 اصولوں پر بات ہوئی تھی، دوسرا اور تیسرا اصول کیا تھا؟ خوشی کا اظہار کرنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ سبحان اللہ، خوشی کا اظہار کرنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ ماشاء اللہ، اللہم مزید فزید اللہ پاک ان بچوں کے جذبے کو سلامت رکھے، ایسے ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی زندگیاں پروان چڑھے، اللہ ان پر ایسا فضل و کرم فرما دے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ اچھا، درمیان میں ہم نے ایک سورت پڑھی تھی، وہ سورت کس کے بارے میں ہے؟ سورہ نصر کس کے بارے میں ہے؟ اگر کوئی بتا سکتے ہیں تو بتائیے۔ آپ تو جواب دے دیے نا۔ سورہ نصر کا ٹاپک کیا ہے؟ اس سورہ نصر میں کس بارے میں بات بتائی گئی ہے؟ جی اللہ کے مدد کے بارے میں، لیکن ہے کیا؟ کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا؟ جی حضرت آپ کیا بتا رہے تھے؟ بولیے۔ فتح مکہ کے بارے میں ایسا یہ چیز تھی، تو بہتر ہے آپ تشریف، دونوں کی تشریف لا لیجیے، بالکل درست ہے، اشارتاً گفتگو تھی وہ جواب آپ کا۔ اچھا، ایک اور آخری سوال۔ ہاں جی، ایک آخری سوال یہ ہے کہ ظاہری نعمت اور باطنی نعمت سے مراد کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں تو بتائیے۔ جی، ظاہری نعمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے۔ جی، باطنی نعمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بالکل درست جواب ہے۔ ظاہری نعمت سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں،
باطنی نعمت سے مراد حضور کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ الحمدللہ بڑا پیارا منظر تھا اور تمام احباب اچھی طرح سے سنے بھی ہیں۔ اللہ پاک اس طرح سے سن کر اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مجلس کا کفارہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونستغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔